رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا، نہ کوئی فحش بات ہوئی ہو اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اللہ کو بہت پسند ہے سردیوں کا وضو، کم عمری کی باتیں، گرمیوں کے روزے اور جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ خالی ہاتھ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر موجز بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکن لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہے، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تب بھی تمہاری عبادت، توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ رب کریم جانتا ہے کہ لوگ اس کو جلائیں گے، اس نے قرآن کریم کو دل میں محفوظ کر دیا ہے، وہاں سے مٹا کر تو دکھاؤ۔ یہ اس رب کریم کے فیصلے ہیں، اس رب کریم کی قدرت ہے۔ تھک گئے ہو دیکھو، پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں، الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ اللہ کے خاص بندے، کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی عزما کر، کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مکمل اور مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہیں اللہ سے اپنے تعلقات چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں اسے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خود کو مضبوط کرو، اتنا زیادہ مضبوط کہ دوبارہ کسی کے لفظ تمہیں توڑ نہ سکیں، اتنا مضبوط کہ اپنی ذات کی تذلیل کرنے والے لوگوں کو بہت ہی زیادہ مضبوطی سے نظر انداز کر سکو۔ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے، تبھی تو نماز دین کا ستون ہے۔ عرش تمہارے ایک آنسو کی پکار ساتویں عرش سے ٹکراتی ہے اور اللہ کو مناتی ہے۔ کچھ تعلقات ہمیں ختم کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ان سے ہماری وابستگی صرف لفظ تلق کی حد تک ہوتی ہے، اس میں احساس کا عنصر نہیں ہوتا۔ انہیں نبھانے کے نام پر کھیلنا پڑتا ہے، کبھی پرانے ہوئے دے کر تو کبھی کوئی نام دہرا کر۔ ضروری نہیں کہ ہم اسے قوی ہوں کہ اپنے تعلقات کو گھسیٹ سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا۔ نیکسٹ ٹائم نیو اچھی سے اچھی وائس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ویڈیو کو شیئر، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ٹائم دوبارہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔